نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ بدلے حرمت والے مہینے کے ہے، والحرمات قصاص، اور تمام عزت والی چیزیں بدلے عزت والی چیزوں کے ہیں۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب دیکھنے کے بعد عمرے کی نیت اور ارادے سے مکہ المکرمہ کی طرف ایک لشکر لے کر روانہ ہوئے، حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ نے آپ کو روک لیا، مرنے اور مارنے، لڑنے اور لڑانے پر آ گئے۔ اس کے بعد صلح ہوئی، صلح کے اندر کچھ شرائط طے ہوئی۔ ایک شرط یہ تھی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، بلکہ احرام کھول کے قربانیاں کر کے واپس مدینہ المنورہ چلے جائیں، اور آئندہ سال آپ عمرے کے لیے آئیں۔ آئندہ سال جب آپ نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا تو صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس سال بھی ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اب یہ مہینے حرمت والے ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، اب ان مہینوں کے اندر ہم ان مشرکین کے ساتھ اگر لڑائی کا معاملہ پیش آ گیا تو پھر کیسے لڑیں گے؟ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر یہ بتا دیا الشہر الحرام عزت والا مہینہ بالشہر الحرام بدلے عزت والے مہینے کے ہے، یعنی اگر تمہارے لیے مہینہ حرمت والا ہے تو یہی مہینہ ان کے لیے بھی حرمت والا، عزت والا ہے۔ جیسے آپ کے لیے اس مہینے میں لڑنے سے منع کیا گیا ہے، اسی طرح ان کو بھی اس مہینے میں لڑائی سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ لڑائی پر اتر آتے ہیں تو پھر آپ بھی ان کے ساتھ اسی انداز میں لڑائی کریں، مقابلہ کریں، اپنا دفاع کریں، اس لیے کہ عزت والی، حرمت والی جتنی بھی چیزیں ہیں تو اس کے بدلے کے اندر بھی اسی انداز میں عزت اور حرمت کا معاملہ ہے۔ فمن اعتدی، بس جو شخص زیادتی کرے، علیکم، تم پر، یعنی اگر وہ لوگ تم پر زیادتی کرتے ہیں، وہ ناانصافی کرتے ہیں، لڑنے پر آتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، دشمنی اور عداوت عصبیت کو اسی انداز میں وہ اپنا انتقام اور غصہ نکالتے ہیں، فاعتدوا علیہ، بس تم بھی ان پر زیادتی کرو، تم بھی ان کے ساتھ وہی سلوک اختیار کرو، اسی رویے کو اپناؤ، اسی راستے کا انتخاب کرو، اسی انداز سے انہیں جواب دو جیسا کہ وہ کر رہے ہیں۔ فرمایا بمثل ما اعتدی علیکم، جیسی زیادتی وہ لوگ کریں تم پر، جتنی زیادتی وہ کریں اتنی ہی ان کے ساتھ وہی معاملہ برپا کرنا ہے، ان کے ساتھ اسی انداز میں پیش آنا ہے، حد سے تجاوز نہیں کرنا، حد سے بڑھنا نہیں ہے، جیسا وہ سلوک کریں وہی سلوک کرنا ہے، آپ اس سے زیادتی نہ کریں۔ مثلاً اگر وہ ہاتھا پائی کرتے ہیں تو آپ بھی اسی انداز سے انہیں جواب دیں، اگر وہ زبانی کلامی بدتمیزی کرتے ہیں آپ بھی اسی انداز سے جواب دیں، اگر وہ لڑائی پر اتر آتے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں، یا اسی طرح کسی اور طور طریقے کو اپناتے ہیں تو پھر آپ کو بھی وہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا اور ان کو جواب دینا پڑے گا، لیکن جواب دیتے ہوئے حد سے تجاوز نہیں کرنا، نا انصافی والا معاملہ نہیں کرنا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے،
وَعْلَمُوا اور جان لو، یہ بات ذہن نشین کر لو، اسے اپنے دل میں جگہ دو، اسے اپنے دماغ کے اندر بٹھا دو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالی تقوی والوں کے ساتھ ہے، متقین کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ناانصافی نہیں کرتے۔ پھر فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ کے راہ میں، راہ فی سبیل اللہ میں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے تیاری کرو، خرچ کرو، اپنے آپ کو مشرکین کافروں کے مقابلے میں اسی انداز میں، اسی طور طریقے کے ساتھ، اسی طاقت کے ساتھ انہیں جواب دینے کے لیے آپ کو اسلحہ بھی اکٹھا کرنا چاہیے، آپ کو ورزش بھی کرنی چاہیے، آپ کو اسی انداز سے اپنی بھرپور تیاری کرنی چاہیے جیسا کہ وہ مشرک، وہ کافر کر رہے ہیں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ ہلاکت میں ڈال دے آپ کو یہ بات کہ تم اپنے ہاتھوں کو باندھ لو، اپنے ہاتھوں کو روک لو، یعنی خرچ نہ کرو اسلحے پر، اپنی استعداد پر، اپنی صلاحیت پر، دشمن سے مقابلہ کرنے کی جرت، دشمن سے مقابلہ کرنے کے ساز و سامان میں آپ کمی نہ کریں، اس کے لیے آپ اپنے ہاتھوں کو باندھ نہ لیں، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں، اس کے لیے مجاہدین پر، ان کے ساز و سامان پر، اس اسلحے پر، ان کی ضروریات زندگی پر، ان کے کھانے پینے پر خرچ کریں، تاکہ وہ لوگ اسی مال کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر سکیں، دشمن کے دانت کھٹے کر سکیں، دشمن کو منہ توڑ جواب دے سکیں۔ یہ نہ ہو کہ یہ کمزور پڑ جائیں اور دشمن ان پر حاوی ہو جائے۔ جب دشمن حاوی ہوگا تو وہ سب کو یکساں طور پر ختم کرے گا، وہ ان کی جان کو ایک ہی انداز میں لے گا، وہ ان کو تہس نہس کرے گا۔ وَأَحْسِنُوا، فرمایا ہر وہ کام جو اللہ کے راہ میں کیا جائے، چاہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو یا انفاق فی سبیل اللہ ہو، یہ نیکی ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، یاد رکھیں کہ اللہ کی ذات، بے شک اللہ کی ذات، یقیناً اللہ کی ذات احسان کرنے والوں کو پسند کرتی ہے، اور احسان کرنے والے جو محسن ہوتے ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔